بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے۔ الفاظ حروف کے حساب سے بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن معانی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ لوگ اگر اس سورت میں غور و فکر کر لیں تو یہ سورت ان کو باقی قرآن سے بے نیاز کر سکتی ہے۔ یعنی پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے جو معانی اور مضامین بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت والجلال نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر سمو دیے ہیں۔ اتنی عظیم سورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل نقل کیا جاتا ہے کہ جب دو صحابہ آپس میں ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے کہ جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت نہ سنا دیں۔ اتنی اہمیت کی حامل یہ سورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر سے مراد یہاں زمانہ ہے، اور زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت، ٹائم۔ صبح، شام، رات، دن، گردش لیل و نہار، صبح کا آنا، شام کا آنا، رات کا آنا، دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، سال کا آنا، مہینوں کا آنا جانا، اسی کا نام زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم اس لیے کھائی تاکہ لوگوں کو توجہ دلائی جائے کہ زمانہ اور وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ جس کو ہم لوگ یوں ہی بھولے پڑے ہیں اور یوں ہی بیکار اور فالتو چیزوں میں، ایسی چیزوں میں اور ایسی باتوں میں گزار دیتے ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر زمانے کی اہمیت کو یاد دلایا کہ زمانہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ گزر جاتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ اگر یہ گزر جاتا ہے تو اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں۔ ہماری زندگی کی جو منٹ اور جو لمحہ گزر گیا، ہماری زندگی میں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی، اور پھر جواب قسم آیا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ انسان یقیناً گھاٹے اور خسارے میں پڑا ہوا ہے، مگر 4 قسم کے لوگ اور انسان ایسے ہیں کہ جو گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، الا سے استثناء کیا گیا کہ انسان گھاٹے اور خسارے میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ لوگ 4 اوصاف، 4 صفتیں اللہ رب العزت نے بیان کی کہ یہ 4 صفتیں جس انسان کے اندر، جس بندے کے اندر ہوں گی، وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہوگا۔ صفت نمبر 1، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی وہ بندہ، وہ انسان کے جو ایمان لے آیا۔ ایمان کیا ہے؟
اللہ رب العزت کو ایک مانا، اللہ رب العزت کو ہی خدا مانا، اللہ رب العزت ہی کو خالق و مالک مانا، روزی دینے والا اللہ ہے، صحت عافیت دینے والا اللہ ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا اللہ رب العزت ہے، اس بات کا دل سے یقین کیا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کا دوسرا حصہ رسولوں پر ایمان لایا، خاص طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اجمالی طور سے تمام انبیاء پر ایمان لانا اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو نبی رسول ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو انسان ایمان لے آئے گا، دل سے اللہ رب العزت کو ایک مان لے گا، دل سے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مان لے گا، وہ مومن ہے، وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ دوسری صفت کامیابی کے لیے اور گھاٹے اور خسارے سے بچنے کے لیے ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے۔ ایمان لایا، اللہ کو دل سے مانا، اور اس کے بعد پھر اپنے اعضاء و جوارح سے ایسے کام کیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کرنے کے لیے کہا، یہ جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ جیسے ایمان لایا کہ اللہ ایک ہے، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ اعمال رکھے ہیں کہ جو کرنے ہیں، تبھی ایمان مکمل ہوگا، ادروائز ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان تو نام ہی ہے کہ دل سے اللہ کو ایک ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اللہ کو ایک ماننا، اور اعضاء و جوارح سے اللہ کی عبادت کرنا، یہ ایمان ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل میں جیسے نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ نیک اعمال، گناہوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، نمازیں چھوڑنا، ناحق قتل کرنا، یہ گناہ ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں گناہ ہیں، ان سب سے بچنا، یہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ صفت نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ تواصو کا مطلب ہوتا ہے تواصا یتواصا تواصیاً، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو کسی کام کے کرنے کے لیے کہنا۔ حق سے مراد یہاں حق بات ہے، تو ترجمہ ہوگا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ حق بات سے مراد، دیکھیے سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق ہے ایمان لانا۔ سب سے بڑا حق ہے ایمان، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رازق ماننا، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ لہذا ایک دوسرے کو ایمان کے لیے کہتے رہیں، ایمان کی دعوت دیتے رہیں۔ نمبر 2، یعنی ایمان جو سب سے بڑا حق ہے، اس کے بعد پھر جتنی چیزیں حق ہیں ان کے لیے کہنا۔ جیسے نماز ایک حق بات ہے، نماز کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، زکوٰۃ کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، حج کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، روزے کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، اسی طرح غرباء و مساکین کی مدد کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، اسی طرح جو برے کام ہیں نہی عن المنکر ان سے روکنا۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے گندی بات، سب سے بری بات شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرانا، اس سے لوگوں کو روکنا۔ اور اس کے بعد پھر جو اور چیزیں ہیں جیسے شراب پینا، اس سے روکنا، زنا سے روکنا، ناحق قتل سے روکنا، وغیرہ وغیرہ۔ صفت نمبر 4 جو اسی کا ایک حصہ ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ حق کے اندر صبر بھی آتا ہے، صبر بھی حق کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو الگ سے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ صبر کی بڑی اہمیت اور خصوصیت ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ صبر کے کیا معنی آتے ہیں؟ دیکھیے صبر کے کئی معنی آتے ہیں۔ صبر کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں، مسائل پر، تکالیف پر، آلام پر، حالات پر صبر کرنا۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی، اس پر صبر کرنا۔ مان لیجیے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی، مال میں، جان میں، گھر میں، رشتہ داروں میں کوئی پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ کہ صبر اسی وقت کا معتبر ہے اور اسی صبر پر ثواب ملتا ہے کہ جو جب مصیبت آئے اسی وقت صبر کرے اور اسی وقت معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ صبر کے ایک معنی صبر علی الطاعہ ہے، یعنی نیک کام پر جمع رہے، ڈٹا رہے، عبادات پر ڈٹا رہے، اللہ کے ایمان پر قائم رہے، اعمال صالحہ پر قائم رہے، ڈٹا رہے، کرتا رہے۔ یہ بھی ایک صبر کے معنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج نماز پڑھ لی پھر چھٹی، کل نماز پڑھ لی پھر چھٹی، آج روزہ رکھ لیا پرسوں کو چھٹی، نہیں، پے بپے جمے رہنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ صبر کے ایک معنی ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنا، گناہوں سے رکے اور گناہوں سے رکنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں۔ اسی طرح اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا کہ اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھ دیا ہے، اگر حالات برے ہیں تو اس پر راضی رہنا اور ڈٹے رہنا اور صبر کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کے لیے کہتے رہنا۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ گھاٹے اور خسارے میں انسان اس لیے ہے کہ اگر انسان کے اندر آنے والی چار صفتیں نہ ہوں تو پھر یہ دنیا تو انسان کے لیے جہنم ہے ہی۔ ساری زندگی بھاگنے میں، دوڑنے میں اور پیسہ کمانے میں، مال کمانے میں، ادھر ادھر بھاگنے میں گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد آخرت تو پھر یقینی طور پر اس کے لیے گھاٹے کا سامان ہے اگر اس کے اندر یہ چار صفتیں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ یقیناً انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ ہاں مگر چار قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جو گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اللہ رب العزت پر، اللہ کے رسولوں پر، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے۔ اور حق کے ہم نے بتلائے کہ کئی معنی آتے ہیں۔ سب سے بڑا حق ایمان ہے، سب سے بڑے حق عقائد ہیں۔ ایمان کی تلقین کرتے رہیں ایک دوسرے کو، عقائد کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ اکرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے کہ جب تک سورۃ العصر ایک دوسرے کو نہ سنا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا تھا۔ وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔